یہ سن کر میں سناٹے میں آ گیا اور ذرا دیر میں اس پری کا تخت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر تو میری بری حالت ہوئی، جنون سا ہو گیا۔ بادشاہ تک کی خبر پہنچی تو دنیا آنکھوں کے تلے اندھیری ہو گئی۔ چاروں طرف سے حکیم، ملا، وید، سیانے بلائے گئے۔ کسی نے دوا پلائی، کسی نے تعویذ گھول کر پلایا، محتاجوں اور فقیروں میں خیرات کی گئی، مگر کچھ نہ بنا۔ آخر ایک سوداگر نے بتایا کہ ملک ہندوستان میں دریوں کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گھسائی جٹادھاری نے مہادیو کا منڈوپ بنایا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ شیوراتری کے دن اپنی کٹیا سے نکلتا ہے، اپنی پڑھنت سے دکھ کے ماروں کی مدد کرتا ہے۔ مجھے اس مہنت کے پاس لے جایا گیا۔ سچ مچ بڑا پہنچا ہوا آدمی تھا۔ میں نے بھی سوچا شاید اس کی مدد سے میری بگڑی بنے۔ میں دن رات اس کی خدمت میں لگا رہا۔ وہ بھی میری خدمت کو دیکھ کر مجھ پر مہربان ہو گیا۔ دن رات مجھے پڑھنت اور جادو منتر سکھاتا رہا۔ جب مجھے رخصت کرنے لگا تو ایک پستک دی۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ جن بھوت قابو میں آ جاتے تھے اور بال بیکا نہ کر سکتے تھے۔ غرض میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے دیس کو لوٹا۔ میرا باپ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ میں ضد کر کے پھر اسی تہ خانے میں رہنے لگا۔ وہاں رہ کر میں نے عمل کرنا شروع کیا۔ 40ویں دن زور کی آندھی آئی اور پری زادوں کا ایک لشکر تہ خانے میں داخل ہوا۔ ان کے پیچھے ایک روبدار شخص تخت پر سوار داخل ہوا۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے کہا، اے عزیز، تو نے یہ کیا دھند مچایا ہے؟ عمل کے روزے مجھے یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے جواب دیا، میں تمہاری بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے کہا، تیری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، مگر ایک شرط ہے، تو اس کے چہرے سے نقاب کبھی نہ الٹے گا۔ اگر غلطی سے بھی کبھی کچھ ایسا کیا تو اس پستک سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جس کی وجہ سے ہم سب تیرے فرما بردار ہیں۔ میں نے نقاب نہ اٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ اتنے میں پھر اندھی سی چلی اور وہ حسین پری ایک تخت پر آتی دکھائی دی۔ جب وہ پاس آ گئی تو اس کا باپ واپس چلا گیا۔ اب ہم دونوں لگاتار باتیں کرتے رہے، مگر بار بار جی چاہتا کہ نقاب الٹ کر اس کا چاند سا مکھڑا جی بھر کے دیکھوں۔ وہ پری فوراً وعدہ یاد دلا دیتی اور میں ہاتھ ہٹا لیتا۔ ایک دن جی نہ مانا اور میں نے نقاب الٹ ہی دی۔ ایک دم ایک دیو ظاہر ہوا اور اس نے وہ پستک میرے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ دیکھ کر وہ پری بے ہوش ہو گئی اور پری زاد اسے اٹھا لے گئے۔ اس دن سے میں نے یہ حالت بنائی ہے۔ میرے کہنے پر ایک مصور نے اس پری کی تصویر بنا دی ہے، اسے زمرد کے جھاڑ میں سجا کر لے جاتا ہوں۔ ایک غلام وہ تصویر سب کو دکھاتا ہے۔ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ میری حالت دیکھ کر ترس کھائیں۔ ممکن ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ میرے حق میں دعا کرے اور میری مشکل آسان ہو۔ اے دوست، میری دیوانگی کی حقیقت یہ ہے جو میں نے پوری کہہ سنائی۔ اس کی درد بھری کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے قسم کھائی کہ دنیا کی خاک چھان ڈالوں گا اور کوئی ایسی تدبیر ڈھونڈ نکالوں گا کہ تیری مراد پوری ہو۔ آخر اس سے رخصت ہو کر جنگل میں مارا مارا پھرا، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ آخر سوچا پہاڑ پر چڑھ کر کود پڑوں اور جان دے دوں۔ اتنے میں وہی برقع پوش آ پہنچا۔ مفت میں اپنی جان نہ کھو، تھوڑے ہی دنوں میں کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ اب آس بندھی ہے کہ ہم چاروں ملے ہیں
تو ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ جب دوسرے درویش نے اپنا قصہ ختم کیا تو رات گزر چکی تھی۔ آزاد بخت چپ چاپ اٹھایا، محل میں آ کر نماز پڑھی، پھر نکل کر تخت پر بیٹھا اور چوبداروں کو بھیج کر چاروں درویشوں کو بلایا۔ وہ بیچارے پہلے پہل تو ڈرے، پھر خیال آیا شاید یہ وہی بادشاہ ہو جس سے ملنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کی خاطر کی اور کہا، سب اپنا اپنا قصہ کہو۔ فقیروں نے جواب دیا، ہم پر جو کچھ بیتا ہے وہ سنانے کی ہمیں طاقت نہیں اور نہ بادشاہ کے پاس اسے سننے کے لیے وقت ہوگا۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا، رات جب تم اپنا اپنا حال کہتے تھے تو میں بھی چھپا سنتا تھا۔ دو پر جو بیتی وہ تو میں سن چکا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ باقی دو بھی اپنی اپنی کہہ سنائیں۔ مگر ان بیچاروں میں اتنی طاقت کہاں تھی جو بادشاہ کے آگے زبان کھول دے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سب خوف کے مارے چپ ہیں تو فرمایا، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی عجیب و غریب واردات پیش نہ آئی ہو۔ میں بادشاہ ہوں، لیکن میں نے بھی ایک ایسا تماشا دیکھا ہے کہ پہلے میں ہی اس کا بیان کرتا ہوں۔ آزاد بخت نے کہا، اپنے والد بزرگوار کے بعد میں روم کے اس تخت پر بیٹھا۔ ایک دن بدخشاں کے ملک سے ایک سوداگر آیا جو مجھے تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لایا تھا۔ ان میں ایک لال بھی تھا، چمکدار اور خوش رنگ، وزن اس کا 5 مسکال تھا۔ میں نے ایسا لال اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسے پا کر بہت خوش ہوا اور سوداگر کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ اس دن سے میرا یہ طریقہ ہوا کہ اس لال کو ہر روز خزانے سے منگا کر دیکھا کرتا۔ ایک روز دربار عام سجا ہوا تھا، امیر وزیر حاضر تھے اور ہر ملک کے ایلچی بھی موجود تھے۔ میں نے روز کی طرح وہ لال منگا کر دیکھا، سب نے بڑھ چڑھ کر تعریف کی۔ وزارت کی کرسی پر میرا وزیر کھڑا تھا۔ یہ ہوشیار تجربہ کار آدمی تھا اور میرے والد بزرگوار کے وقت سے یہ خدمت اس کے سپرد تھی۔ وہ اجازت لے کر بولا، سرکار عالی، آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ کسی پتھر کی اتنی تعریف کرے۔ ملکوں ملکوں کے ایلچی اس وقت حاضر ہیں۔ یہ لوگ جا کر اپنے ملک میں یہ حال کہیں گے اور سننے والے ہنسیں گے۔ نیشا پور میں ایک سوداگر ہے، اس نے اپنے کتے کے گلے میں ایک پٹا ڈال رکھا ہے جس میں 12 لال جڑے ہیں اور ایک ایک لال 7 مسکال کا ہے۔ یہ سن کر میں بڑا کھسیانہ ہوا اور حکم دیا کہ اس وزیر کی گردن اڑا دی جائے۔ میرا حکم سن کر ایک فرنگی ایلچی ہاتھ جوڑ کر بولا کہ ابھی وزیر کو قید کا حکم ہو، کیا پتہ اس کی بات درست ہو، اگر اس کا بیان غلط نکلے تو بے شک اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ بات میری سمجھ میں بھی آئی، میں نے اس کے مشورے کو قبول کر لیا، چنانچہ وزیر کو اسی وقت قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وزیر کے قید ہونے کی خبر اس کے گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ وزیر کے بس ایک بیٹی تھی، کوئی 14-15 برس کی ہوگی، مگر بڑی لائق اور بڑی ہونہار اور صورت کی بھی بہت پیاری۔ اس وقت وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھی گڑیا کا بیاہ رچا رہی تھی۔ کڑھائی چڑھی ہوئی تھی، گلگلے تلے جا رہے تھے، ڈھولک بج رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں روتی پیٹتی بال کھولے ننگے پاؤں اس کے پاس آئی اور اس کی پیٹھ پر 2 ہتھڑ مار کر کہنے لگی، کاش تیرے بدلے خدا مجھے اندھا بیٹا دیتا، اس وقت باپ کے تو کام آتا اور اسے قید سے چھڑانے کی تدبیر کرتا۔ بیٹی نے پوچھا، اندھا بیٹا تمہارے کس کام آتا اور میرے باپ کا خدا نہ کرے قید سے کیا تعلق؟ اس پر ماں نے اسے ساری بات بتائی۔
اسی رات وزیر زادی نے سوداگر کا بیس بنایا اور چپ چاپ ایک بوڑھے نوکر کو ساتھ لیا اور نیشا پور کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر کارندوں سرائے میں سامان رکھا اور خود سوداگر کے روپ میں گھومتی پھرتی چوک میں جا نکلی۔ وہاں ایک جوہری کی دکان میں عجب تماشا دیکھا۔ بوڑھا جوہری شاندار لباس پہنے بیٹھا ہے اور اس کے آگے قیمتی جواہرات کا انبار لگا ہوا ہے۔ ایک طرف بڑے بڑے 2 پنجرے رکھے ہیں، ان میں 2 آدمی قید ہیں جو سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ایک عمدہ سی قالین بچھی ہے، اس پر ایک کتا بیٹھا ہے، گلے میں لال ٹکا پٹا پڑا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ منزل تو ملی۔ اب یہ فکر تھی کہ سارا تماشا بادشاہ کو کیسے دکھاؤں جو میرے باپ کو قید سے چھٹکارا ملے۔ اتنے میں جوہری کی نظر اس نکلی سوداگر بچے پر پڑی۔ بڑا پیار آیا، آدمی پاس بھیج کر بلوایا۔ ایسا سلوک جیسے باپ بیٹے سے کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کی اولاد نہ تھی۔ حال پوچھا تو سوداگر بچے نے بتایا کہ میرا وطن روم ہے، میرے والد سوداگر ہیں مگر اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے تجارت کا سامان دے کر بھیجا ہے۔ یہ میرا پہلا سفر ہے۔ یہاں آ کر آپ کے اخلاق کا چرچا سنا تو ملنے کو جی چاہا اور چلا آیا۔ جوہری یہ سن کر بہت خوش ہوا اور منتیں کر کے سوداگر بچے کو اپنا مہمان کیا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتا اور پیاری پیاری باتیں سنتا۔ تجارت کا سامان جو سوداگر بچہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی جوہری نے اپنے ملازموں کے ذریعے بڑے نفع سے بکوا دیا۔ اس عرصے میں سوداگر بچے نے کئی بار کتے اور ان آدمیوں کا حال جاننا چاہا مگر جوہری نے ٹال دیا۔ ایک دن جوہری نے سوداگر بچے سے کہا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر اولاد نہیں، اب میں تجھی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، میرا کل کاروبار اب تو ہی سنبھال اور مجھے اجازت دے کہ کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کروں۔ تیرا جی چاہے تو ملازموں کو بھیج کر اپنے ماں باپ کو بھی یہیں بلا لے۔ یہ سن کر سوداگر بچہ بناوٹ سے رونے لگا۔ آپ نے مجھے بیٹے سے زیادہ سمجھا اور ہر طرح میرا خیال رکھا، جی نہیں چاہتا کہ ایک دم آپ کے قدموں سے جدا ہوں، مگر مجبور ہوں۔ والد نے 1 برس میں لوٹ آنے کا حکم دیا تھا، اب گھر کے لوگ بھی یاد آتے ہیں اور وطن بھی۔ اب اجازت دیجیے کہ میں آپ سے رخصت ہوں۔ جب تک دم میں دم ہے آپ کا احسان گردن پر رہے گا اور ہمیشہ دل و جان سے آپ کو یاد کروں گا۔ ممکن ہے پھر کبھی آپ کی قدم بوسی کا موقع ملے۔ ایسی باتیں سن کر تو وہ اور بھی گرویدہ ہوا، بولا، اگر تیرا جانا ضروری ہے تو بیٹا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اسی وقت سے سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ جوہری کے ساتھ پورا لاؤ لشکر تھا، وہ کتا بھی ساتھ تھا جس کے گلے میں لال ٹکا پٹا تھا، اور وہ دونوں پنجرے بھی ساتھ تھے جس میں وہ 2 آدمی بند تھے۔ آخر یہ قافلہ روانہ ہو کر سوداگر بچے کے وطن جا پہنچا اور شہر کے باہر پڑاؤ کیا۔ سوداگر بچہ اپنے گھر پہنچا، لوگ حیران تھے کہ یہ غیر جوان گھر میں کیوں گھسا آتا ہے۔ آخر ماں نے پہچانا اور اسے برا بھلا کہا۔ اس بیچاری نے بدنامی کے ڈر سے بیٹی کے غائب ہو جانے کا حال کسی سے نہ کہا تھا، ہر وقت چپ کے روتی رہتی تھی۔ بیٹی نے سارا ماجرا سنایا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ادھر مجھے خبر پہنچی کہ ایک قافلہ شہر کے باہر آ کر رکا ہے، اس کے سردار نے بھلے مانسوں کو پنجرے میں بند کیا ہے اور کتے کے گلے میں قیمتی پٹا ڈالا ہوا ہے جس میں لال جڑیں ہیں، اور کتے کا جوٹھا ان دونوں قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا غصہ آیا، فوراً جوہری کو پکڑوا کر بلوایا، حکم دیا کہ فوراً گردن اڑا دی جائے۔ فرنگی ایلچی نے پھر عرض کیا کہ حال پوچھے بغیر کسی کی جان لینا مناسب نہیں۔ مجھے بھی خیال آیا کہ وجہ تو پوچھوں۔ اس سے پوچھا، سچ کہہ،
تو نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ پہلے تو بات چھپاتا رہا، پھر دیکھا کہ وجہ بتائے بغیر جان بچنے والی نہیں، تو بولا،